الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ باذن اللہ آپ خیریت سے ہوں گے. اللہ رب العزت آپ کی عمر میں خیر و برکت عطا فرمائے، آپ کے عمل میں خیر و برکت عطا فرمائے، آپ کو سجدوں کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو پانچوں وقت کا نمازی بنائے. میں نے کچھ تھوڑا سا واقعہ جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اور آپ کے صحاب کا صلح حدیبیہ کا پیش کیا تھا. آج انشاءاللہ شروع کریں گے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ تیاری کر لو، ہم عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ میں جا رہے ہیں. تمام صحابہ اکرام نے تیاری کر لی، احرام باندھ لی. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ شریف سے مکہ شریف کا سفر شروع ہو گیا. مکہ المکرمہ کے راستے میں جاتے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خبر پہنچی کہ مکہ والوں نے نا ایک لشکر تیار کیا ہے ہمارے لیے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو خزاع کے ایک شخص کو مکے کے لیے روانہ کیا، اس کی تصدیق کرنے کے لیے کہ آیا کہ انہوں نے کیا تیاری کی ہوئی ہے. تو وہ شخص آپ سے پہلے سواری پہ مکہ پہنچا اور مکے کے پورے حالات کی اس نے خبر لی اور واپس آ گیا. جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسفان کے مقام پر پہنچے تو وہ شخص آ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، ہاں مکے والوں نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا ہے، پورے عرب کے آس پاس کے علاقوں کے، عرب کے مکہ کے آس پاس کے علاقوں کے لوگوں کو بھی انہوں نے ساتھ ملایا ہے، اور یا رسول اللہ انہوں نے ایک لشکر تیار کیا ہے بہت بڑا، اور ان میں کچھ لوگوں کا انتخاب کیا ہے، 200 لوگوں کا انتخاب کیا ہے آپ کی راہ میں آنے کے لیے. اور اس کی کمان جو ہے نا جو سپہ سالار ہیں ان کے، وہ 2 ہیں، اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، یہ بعد میں مسلمان ہوئے ہیں. تو ان کی کمان میں وہ 200 آدمی جو ہے نا ہتھیاروں کے ساتھ لیس ہیں، تلواروں، نیزوں اور تیروں کے ساتھ، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں آپ کے پیچھے آنا چاہتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسفان سے حدیبیہ کی مقام کی طرف اپنا رخ کر لیا، فرمایا ادھر کو چلیں. وہ راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا. اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ کے مقام پہ پہنچ گئے. تو ادھر خالد بن ولید اور اکرمہ بن ابو جہل، میں فرما رہا ہوں کہ وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں مسلمان ہوتے ہیں. تو انہوں نے بھی اس راستے سے آئے اور وہ دوسرے راستے سے چلے گئے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسفان
کے مقام سے ہٹ کر حدیبیہ کے مقام پہ آ گئے تھے۔ تو وہاں آ کر آپ نے پڑاؤ ڈالا اور 1400 کا لشکر تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ 1400 صحابہ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام باندھے ہوئے، یعنی عمرہ کے لیے، عمرہ کی نیت سے آئے ہوئے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ مسائل جو صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ پانی کی بہت کمی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیالے کے اندر اپنا دست مبارک رکھا اور اللہ کے فضل و کرم سے جو اللہ نے چاہا آپ نے پڑھا، اور اس پیالے میں آپ کی انگلیوں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، یعنی چشمے جاری ہو گیا آپ کی انگلیوں سے، اور تمام صحابہ نے وہ پانی استعمال کیا، پیا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو وضو کا غسال کا پانی بچا ہوا تھا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں ایک پرانا کنواں تھا، بہت پرانا، اس میں ڈالا اور وہ تر و تازہ پانی دینے لگا۔ اس کے اندر پانی آ گیا، ایسے ہو گیا جیسے یہ کافی مدت، کافی عرصے سے کنواں چل رہا ہو، ایسے ہو گیا۔ تو یہ جو واقعات ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیش آئے، مشرکین مکہ نے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اذیتیں پہنچائی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحاب جو ثابت قدم رہے، جو ڈٹ گئے ایمان کے لیے، اسلام کے لیے ڈٹ گئے، اور انہوں نے کسی پریشانی کی، کسی دکھ کی، کسی تکلیف کی، کسی مال کے خرچ کرنے کی، اپنی جان کو پیش کرنے کی پرواہ نہ کی، اور ہر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پہ، اللہ کے احکام پہ لبیک کہا تمام صحابہ نے۔ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے، صحابہ کی سیرت ہے، یہ ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ میں اور آپ سیدھے راستے پہ چلیں، صراط مستقیم پہ چلیں۔ جو راستہ رحمان کا ہے، اللہ رب العزت کا ہے، یہ راستہ سیدھا جنت کو جاتا ہے۔ اسی راستے پہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، آپ کے جو فرامین ہیں، آپ کی جو سنت مبارکہ ہے، یہی ایک راستہ ہے جس پہ چل کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، جس پہ چل کے ہم سیدھے جنت میں جا سکتے ہیں۔ یہی وہ راستہ ہے جس سے اللہ راضی ہوگا، یہی راستہ ہے، یہی پل ہے، یہی سڑک ہے، کچھ بھی کہہ لیں اس کو، یہی ہے جس پہ میں اور آپ چلیں گے اور دنیا اور آخرت ہماری بہتر ہو جائے گی، دنیا اور آخرت ہماری کامیاب ہو جائے گی، ہمیں اللہ رب العزت کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت نمازوں کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بڑا اللہ کا فضل و کرم ہوتا ہے اس آدمی کے اوپر، اس شخص کے اوپر کہ جس کو اللہ رب العزت سجدوں کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ میں اور آپ لوگ کہتے ہیں، کسی کا مال دیکھا، کسی کے بیٹے دیکھے، کسی کا بہت کاروبار دیکھا، اور کہتے ہیں کہ بھائی بڑا اللہ کا فضل و کرم ہے اس کے اوپر۔ ارے یار، سب سے زیادہ اللہ کا فضل و کرم، اللہ کی رحمت اس آدمی کے اوپر ہوتی ہے جس کو اللہ رب العزت سجدوں کی توفیق عطا فرما دے، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے غریب ہو، چاہے امیر ہو، چاہے کوئی عہدے والا ہو، چاہے کوئی مزدور ہو، چاہے کوئی کسی شعبے میں بھی ہو، جس کو اللہ رب العزت سجدوں کی توفیق عطا فرما دے وہ کامیاب ہے، وہی کامیاب ہیں اس دنیا میں بھی۔ اللہ رب العزت کی قسم، ان کو اللہ رب العزت عزتیں عطا فرمائے گا، اور
اس جہان میں بھی اللہ رب العزت ان کو عزتیں عطا فرمائے گا۔ میری اور تمام مسلمانوں کی کامیابی اسی میں ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ پہ چلنے لگیں اور اللہ کے احکامات کو بجا لائیں، اور پانچوں وقت کا خدا را میں اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں آپ کو کہ پانچوں وقت کا آپ نمازی بن جائیں۔ جو حضرات نمازیں نہیں پڑھتے، جو حضرات ایک دو نماز پڑھتے ہیں یا کسی دن 2 4 پڑھ لی، کسی دن 5 پڑھ لی، خدا را اللہ رب العزت نے یہ پانچوں نمازیں ہمارے اوپر فرض کی ہوئی ہیں، انہیں فرض سمجھ کے پانچوں کو فرض سمجھ کے پانچوں کو ادا کریں، پانچوں نمازوں پہ آ جائیں۔ کسی حال میں بھی نماز کی معافی نہیں ہے، بیماری کی حالت میں بھی نماز کی معافی نہیں ہے، جنگ کی حالت میں بھی نماز کی معافی نہیں ہے، سفر کی حالت میں بھی نماز کی معافی نہیں ہے۔ سفر کے اندر تھوڑی سی گنجائش ہے کہ قصر نماز آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کسی بھی حال میں آپ کو نماز چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، نماز ترک کرنے کا آپ کو حکم نہیں ہے۔ چاہے آپ بیمار ہیں تو کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لیں، بیٹھ کر بھی اگر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھ لیں، لیٹ کر بھی آپ نماز نہیں پڑھ سکتے تو آپ اشارے سے نماز پڑھ لیں، آپ نے خیالات تصورات میں ہی آپ نماز پڑھ لیں، آپ اشارے سے نماز پڑھ لیں، آپ کی سوچ خیال تصور نماز میں چلا جائے۔ اور نماز اتنی اللہ رب العزت نے اہم قرار دی ہوئی ہے کہ 750 مرتبہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ نماز قائم کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اور پڑھنے میں کتنی آسان ہے کہ آپ بیمار ہیں تو بیٹھ کر پڑھ لیں، بیٹھ کر نہیں پڑھی جاتی تو لیٹ کر پڑھ لیں، لیٹ کر بھی نہیں پڑھی جاتی تو آپ اشارے سے پڑھ لیں۔ اس کو چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، اس کو ترک کرنے کا حکم نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت پانچوں وقت کا نمازی بنا دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ پہ چلنے والا بنا دے، آتی اللہ و آتی رسول پہ چلنے والا بنا دے، اللہ کے احکامات کو سر تسلیم خم کرنے والا بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔